ذرا سوچیں، زمین کی سب سے ٹھنڈی جگہوں میں سے ایک، اور وہاں ایک پورا شہر آباد ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں، تقریباً 4 لاکھ لوگوں کا شہر۔ یہ سائبیریا کے بیچوں بیچ ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر اتنے لوگ اتنے مشکل، اتنے شدید ماحول میں رہتے کیوں ہیں؟ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کے اس سب سے ٹھنڈے شہر میں آخر زندگی کیسی ہے، اصل میں وہاں ہوتا کیا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، -64 ڈگری سیلسیس۔ یہ یاکوتسک میں ریکارڈ کیا گیا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔ یہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مریخ کی سطح سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اچھا، اتنی سردی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ماحول ہی آپ کا دشمن بن جاتا ہے، انسانوں کے لیے بھی اور ٹیکنالوجی کے لیے بھی۔ اگر کسی کی انگلیاں کھلی رہ جائیں تو صرف سوچیں، صرف 3 سے 7 منٹ میں فراسٹ بائٹ ہو سکتی ہے۔ اور مشینوں کا حال، وہ تو بالکل جواب دے جاتی ہیں۔ گاڑیوں کا انجن آئل جم کر گوند جیسا ہو جاتا ہے، ٹائر پھٹ سکتے ہیں، کوئی بھی دھات اتنی بھربھری ہو جاتی ہے کہ ٹوٹ سکتی ہے، اور بیٹریاں وہ تو بس فوراً ہی ختم۔ یہاں تک کہ جب کوئی سانس لیتا ہے نا، تو اس کی سانس میں جو بھاپ ہوتی ہے وہ اس کی پلکوں پر جم جاتی ہے۔ یہ ہے وہاں کی حقیقت۔ اور کہانی صرف شدید سردی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں موسموں کا جو فرق ہے نا، وہ تو بالکل ہی ناقابل یقین۔ سردیوں میں درجہ حرارت -64 ڈگری تک، اور پھر گرمیوں میں یہی درجہ حرارت بڑھ کر 41 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ مطلب ایک ہی سال کے اندر 100 ڈگری سے بھی زیادہ کا فرق۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو پھر ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آ جاتے ہیں، آخر کیوں 3,70,000 سے زیادہ لوگوں کا ایک پورا شہر ایسی جگہ پر کیوں بسا ہوا ہے؟ چلیں اب ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کہانی کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کئی 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے قیمتی کھالوں سے، قلعوں سے، اور ایک بہت اہم دریا سے۔ دیکھیں، یاکوتسک کی بنیاد 1632 میں رکھی گئی تھی، اور شروع میں یہ صرف ایک چھوٹا سا روسی قلعہ تھا۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقامی ساکا قبیلے کے لوگوں سے جانوروں کی کھالیں بطور ٹیکس وصول کرنا۔ تو شروعات میں یہ جگہ صرف اور صرف کھالوں کی ایک بہت منافع بخش تجارت کا گڑھ تھا۔ لیکن اس جگہ کو ایک بہت بڑا جغرافیائی فائدہ حاصل تھا، وہ تھا دریائے لینا، یعنی لینا ریور۔ یہ دنیا کے سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے، اور گرمیوں کے ان چند مہینوں میں جب یہ دریا پگھل جاتا تھا تو یہ ایک طرح سے ایک موسمی سپر ہائی وے بن جاتا تھا جو اس دور دراز علاقے کو باقی دنیا سے جوڑتا تھا۔ تو یہ تو تھی شروعات۔ اب کہانی 20ویں صدی میں داخل ہوتی ہے، اور اس جمی ہوئی زمین کے نیچے کچھ ایسا دریافت ہوا جس نے اس چھوٹے سے قصبے کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ ہوا یہ کہ 1923 میں سوویت جیولوجسٹس کو اس علاقے میں سونا مل گیا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے یاکوتسک کے نئے جدید دور کا آغاز ہوا۔ اس ایک دریافت نے ایک گولڈ رش شروع کر دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سونا تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کا رخ کرنے لگے۔ اور جو لوگ یہاں آ رہے تھے، ان میں صرف اپنی مرضی سے آنے والے لوگ ہی نہیں تھے۔ سوویت حکومت نے گولاگ سسٹم کے ذریعے 10,000 قیدیوں کو بھی یہاں جبری مشقت کے لیے بھیجا تاکہ سونے کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے۔ تو سونے نے شہر کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن اصل دھماکہ ہونا ابھی باقی تھا۔ ایک اور دریافت ہوئی، ایک ایسا خزانہ جو سونے سے بھی کئی زیادہ قیمتی تھا، اور اسی نے اس قصبے کو ایک حقیقی شہر میں بدلا۔ اور وہ خزانہ تھا ہیرے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی دریافت نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے آخر تک یہ علاقہ یعنی ساکیا ریجن اکیلے پوری دنیا کے 25% ہیرے پیدا کر رہا تھا۔ ذرا سوچیں، دنیا کا ہر چوتھا ہیرا یہاں سے نکل رہا تھا۔ اس ہیرے کی صنعت کا نتیجہ کیا نکلا؟ آبادی میں ایک زبردست دھماکہ۔ 1897 میں جہاں صرف 6,500 لوگ رہتے تھے، وہیں 1959 تک آبادی 74,000 ہو گئی، اور آج یہ تعداد 3,70,000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک دور دراز کا قصبہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے علاقائی دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا، شہر تو بس گیا، لیکن ایک بہت بڑا تکنیکی سوال اب بھی باقی ہے۔
ایسی زمین پر ایک پورا شہر کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے جو سارا سال برف کی طرح جمی رہتی ہے؟ چلیں اب ذرا اس حیرت انگیز انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں جس نے اس شہر کو ممکن بنایا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر پرما فراسٹ پر بنا ہے، یعنی ایسی زمین جو مستقل طور پر جمی ہوئی ہے۔ اب جب اس پر کوئی عمارت بناتے ہیں تو عمارت کی گرمی سے نیچے کی برف پگھلنے لگتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جمی ہوئی زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور عمارت کی بنیاد دھنس جاتی ہے اور پوری عمارت گر سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ بہت ہی ہوشیار حل تھا۔ عمارتوں کو زمین سے اوپر گہرے کنکریٹ کے ستونوں پر بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یاکوتسک کی اکثر عمارتیں ایسی لگتی ہیں جیسے وہ ہوا میں کھڑی ہوں۔ اور روزمرہ کی زندگی بھی عام شہروں جیسی نہیں ہے، وہاں کے چیلنجز بالکل الگ ہیں۔ مثلاً پانی کے پائپ اور بجلی کی تاریں زمین کے نیچے نہیں بلکہ زمین کے اوپر بچھائی جاتی ہیں۔ شہر میں لوگوں اور گاڑیوں کی وجہ سے ہر وقت ایک برفانی دھند چھائی رہتی ہے کیونکہ بھاپ فوراً جم جاتی ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو آس پاس کے دلدلی علاقوں سے مچھروں کے جھنڈ حملہ کر دیتے ہیں، اور گاڑیاں انہیں جمنے سے بچانے کے لیے لوگ گھنٹوں تک انجن سٹارٹ رکھتے ہیں۔ تو اتنی مشکلات کے باوجود یہ شہر قائم تو ہو گیا، لیکن آج اسے کچھ نئے اور بہت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے چیلنجز جو اس کے وجود کے لیے ہی خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ دو بڑے خطرات ہیں۔ پہلا ہے موسمیاتی تبدیلی، جس کی وجہ سے وہ پرما فراسٹ پگھل رہا ہے جس پر پورا شہر کھڑا ہے، یعنی شہر کی بنیادیں ہی کمزور ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا خطرہ ہے اس شہر کا باقی دنیا سے تقریباً کٹا ہوا ہونا۔ اس کی سب سے بڑی مثال دریائے لینا پر پل کا نہ بننا ہے۔ کئی دہائیوں سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اسی کی دہائی میں منصوبہ بنا تو سوویت یونین ٹوٹ گیا، 2014 میں پھر کوشش ہوئی تو کریمیا کے معاملے کی وجہ سے منصوبہ رک گیا، 2022 میں یوکرین جنگ نے پھر مسائل کھڑے کر دیے۔ اب 2024 میں کام شروع تو ہوا ہے، لیکن اس کی لاگت تقریباً دگنی ہو چکی ہے، اور جب تک یہ پل نہیں بنتا یہ شہر سال کے کئی مہینے ایک لاجسٹیکل جزیرے کی طرح باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ایک طرف پرما فراسٹ پگھل رہا ہے اور دوسری طرف دنیا گرم ہو رہی ہے۔ کیا ایسے میں دنیا کا یہ سب سے ٹھنڈا شہر ایک گرم ہوتے ہوئے مستقبل میں خود کو بچا پائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس غیر معمولی شہر کے مستقبل کو غیر یقینی بنا دیتا ہے۔